یہ میرے پاس جانتے ہیں ابن ماجہ ہے، اہل سنت بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس کتاب کو۔ حدیث نمبر 120 ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، اور فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ حضرت علی کو صدیق اکبر کیوں نہیں کہتے؟ کس بات نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ حضرت مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں اور آپ نہیں کہتے۔ آگے آپ فرماتے ہیں لا یقولھا بعدی الا کذاب، آپ فرماتے ہیں میرے بعد اس چیز کا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے جھوٹے کے، یعنی کہ جھوٹا آدمی ہوگا میرے بعد تو یہ دعویٰ کرے۔ آپ فرماتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں، اور فرماتے ہیں صلیت قبل الناس بسبع سنین، آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پہلے 7 سال پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اب بتائیے اب یہ چیز آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیوں ڈنڈیاں مارتے ہیں آپ؟ کیوں علی کی شان کو چھپاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبح چینل میں ہندوستانی وقت کے مطابق 1:26 دوپہر میں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی، ایک رافضی کتے کی، ایک سور کی، جو منبر رسول پر بیٹھ کر ابن ماجہ کی حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث نمبر 120، اور اس حدیث سے وہ یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہی صدیق اکبر ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ شیعہ نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، نام نہاد سنی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ ایران کے یہ فضلہ خور، وہاں شیعوں کا یہ جھٹن کھانے والے کتے جو سنیت کے لبادے میں شیعت کو فروغ دے رہے ہیں، ایسے بہت سارے کتے آستین کے سانپ ہمارے یہاں چھپے ہوئے ہیں، جو پیری مریدی سے مجاور بن کر، شیخ بن کر، عالم بن کر، خطیب بن کر، داعی بن کر، مصلح بن کر نوجوان نسل کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ محبت اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ایسا غلو کر گئے کہ اصحاب رسول کی عظمتوں کا انکار کیا، سیدنا امیر معاویہ کا، حضرت طلحہ کا، زبیر کا، سفیان کا، سیدنا ہندہ کا، امہات المومنین بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ کا۔ پھر مولائے کائنات کی محبت میں ایسا غلو کیا کہ انہیں پھر حضرت عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق سے افضل قرار دینے لگے، اور ان کی افضلیت کا انکار کیا۔ پھر اور اتنا آگے بڑھے کہ انبیاء علیہم السلام سے بھی افضل قرار دے رہے ہیں۔ کون؟ شیعہ نہیں، نام نہاد سنی جو اپنے آپ کو مولائی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کتے، اب ان کی جسارت دیکھو کہ جو القاب خاص حضرات شیخین کے لیے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے، حضرت عمر کے لیے فاروق اعظم، صدیق اکبر کے لیے حضرت ابو بکر کے لیے صدیق اکبر، تو یہ دونوں القاب وہاں سے نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ بے وقوفوں، اگر مولائے کائنات کی شان میں کوئی حدیث نہ ہو تب بھی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کے بھائی ہیں، فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں، اور مومنین کے مولا ہیں، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان کی خلافت کا کوئی سنی انکار نہیں کرتا ہے، تو یہی کافی ہے۔ لیکن خواہ مخواہ جھوٹی حدیثیں گڑنا، روایتیں لے کر آنا، ایران کی فیکٹری میں بنی ہوئی، اور سنی نوجوان نسل کو خراب کرنا، یہ ان کتوں کا شیوا بنا ہوا ہے۔ آج مجھے اس کا جواب دینا تھا، لیکن ابھی کچھ ایسی مصروفیت آ گئی ہے کہ آج ریکارڈنگ کا وقت نہیں ہے۔ یہ ریکارڈنگ بہت عجلت میں، کہیں باہر جا رہا ہوں میں، تو میں یہ ریکارڈنگ عجلت میں کر رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ الرحمن 100% کل میں اس کا جواب دوں گا۔ سنڈے کا دن ہے، رات میں تقریباً 11 بجے کے آس پاس۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ صحابہ کے دشمنوں کو عربی تک پڑھنی نہیں آتی، کتنی فاش غلطیاں اس نے کی ہے۔ جو گروپ کے اندر علماء ہیں، مدارس اسلامیہ کے طلباء ہیں، وہ اس کی عبارت پڑھنے پہ ہنسیں گے۔ عوام تو خیر نہیں جانتی ہے کیا غلط پڑھ رہا ہے، ان کو تو بس اتنا کہ عربی پڑھ رہا ہے۔ ارے یہ کتے کا بچہ پڑھنے میں کتنی غلطیاں کر رہا ہے، وہ میں کل بتاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ حدیث کا اسٹیٹس کیا ہے،
اور واقعی ایسا ہے کیا؟ حضرت صدیق اکبر یعنی سب سے بڑا سچا مولائے کائنات کے لیے استعمال ہوا ہے، حضرت ابو بکر کے لیے نہیں۔ کل میں دلائل سے بات کروں گا، قرآنی آیات سے، احادیث کریمہ سے، اور اس کے حدیث پڑھنے پر بھی میں بتاؤں گا کتنی ٹھوکر اس نے کھائی ہے، اور ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ ہمارے سامنے آ کر مناظرہ کرے۔ میں تو نہیں جانتا یہ حرام کا جنا کہاں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ بھائی لوگوں کو لگتا ہے نا میں گالی دیتا ہوں، فوراً میرے چینل سے نکل جاؤ۔ اللہ اور رسول کے دشمن، صحابہ پر بھونکنے والے، اہل بیت پر بھونکنے والے، اولیاء اللہ پر بھونکنے والوں کے لیے میں ایسی ہی زبان استعمال کرتا ہوں۔ جس کو بھی برا لگے نا امیجیٹ انفالو کر دے، ہم کو بھیڑ دکھانا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کل انشاءاللہ اس کا میں مثبت جواب دوں گا۔ بس آپ کو ایک کوشش کرنی ہے کہ آپ کے دوست احباب، ملنے جلنے والے رشتہ داروں میں جو رافضیت کی بولی بول رہے ہیں، جو شیعت کی بولی بول رہے ہیں، اور اس طرح کے اوٹ پٹانگ حوالوں سے وہ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، خدا را انہیں چینل سے جوڑیے، اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، ملک میں بیرون ملک میں رہنے والوں کو، تاکہ ان کے ایمان و عقیدے کی سلامتی ہو۔ چینل بنانے کا مقصد یہی ہے۔ اگرچہ آپ کے پاس میرا واٹس اپ نمبر نہیں، لیکن واٹس اپ پہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے کنیکٹ ہیں، اور ہر کوئی چھوٹا بڑا بوڑھا واٹس اپ آج سبھی چلاتے ہیں، سبھی لوگ چلاتے ہیں واٹس اپ۔ تو غیر ضروری گروپس اور چینلز فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی جگہ جوڑیے جہاں سے عالم دین کے ذریعے کرنٹ ایشوز پر بات ہوتی ہے، موجودہ مسائل پر بات ہوتی ہے، دلائل کی روشنی میں گفتگو ہوتی ہے، آپ کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں۔ جو حدیث اس نے پیش کی ہے، شیعہ اس کو لے کر بہت ناچتے ہیں۔ کل انشاءاللہ الرحمن سنڈے کے دن اس کے انڈے پھوڑتا ہوں، اس کتے کے بچے کے، اور قاعدے سے جواب دیتا ہوں۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چینل سے جوڑیے، بہت آسان صورت ہے۔ بتائیے لوگوں کو بھیا واٹس ایپ پہ ایک چینل ہے جس کو مفتی کلیم حنفی خلیفہ تاج الشریعہ چلاتے ہیں، اور وہ رد کے میدان کے ایکسپرٹ آدمی ہے، ہارڈ ویئر والے آدمی ہے، سافٹ ویئر والے آدمی نہیں ہے۔ چیر پھاڑ ان کا کام ہے، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے۔ اور کوئی مناظرے کا چیلنج کرے تو گھر تک پہنچ بھی جاتے ہیں، اور اگلا ان کی خبر سن کے بھاگ بھی جاتا ہے۔ اور کسی ماں نے، رافضی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو اللہ کی قسم کلیم حنفی کے سامنے 10 منٹ بھی رکے۔ آپ نے دھاراوی کا وہ مناظرہ دیکھا ہوگا جس میں بابا پارٹی کو میں نے کھڑے ہو کر چیلنج کیا، اور اس سنترے کو نیچے اتار دیا کرسی سے، جو دینی کتابیں نیچے رکھی تھی، اور کرسی پہ بالکل فرعون وقت بنا، ڈھیٹ بنا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سارا غرور توڑ کر میں نے اس کو نیچے اتارا، اور کھڑے ہو کر وہاں میں نے کہا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے۔ اس وقت کسی نے چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا، ہمارے آنے کے بعد ڈینگے ہانکنے لگے۔ اور اسی طرح ایک ناگپور میں رافضی گینڈا رہتا ہے، رافضیوں کا اعلی کار ہے، منہاجی ہے، پکا رافضی ہے، سنی پیر بن کر لوگوں کو مرید کرتا پھرتا۔ اس کو تو ناگپور میں جا کر میں نے ایسا تڑکا لگایا تھا کہ پولیس کے پاس بھاگا تھا، اور میرے پروگرام میرا روک دیا تھا۔ ناگپور کے پاس میرا ایک پروگرام تھا، پروگرام روک دیا، مجھے آنے نہیں دیا ناگپور میں، اور گزارش کیا پولیس والوں سے کہ ان سے کہو کہ اپنے ویڈیوز ڈیلیٹ کرے۔ اس کتے کو بھی میں کہتا ہوں، وہ بھی یہ حدیثیں بہت پیش کرتا ہے نا کہ علی ہی صدیق اکبر ہے، علی ہی فاروق اعظم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کل میں اس کا جواب دوں گا، اور جس کو بھی مناظرہ کرنا ہو، عدنان حنفی کا نمبر سب کے پاس ہے، لیکن سیریس اور پڑھا لکھا ہمارے مقابلے کا، جس کو عربی پڑھنی آتی ہو، ایسا ہر ٹچا چرسی گنجیڑی نشیڑی چاندی کے چلم میں گانجا پھونکنے والا اگر میرے پاس آئے گا تو اتنا ماروں گا کہ نانی یاد آ جائیں گی۔ اور سنو نا، یہی اسٹائل میں بات کرتا ہوں میں، جس کو پٹے پٹے، نہیں پٹے تو میرا کیا لینا دینا ہے کسی سے؟ اللہ و رسول کی رضا دیکھنا، کسی کا منہ دیکھ کے مجرا کرنا تھوڑی ہے، کوئی میرا گھر تھوڑی چلاتا ہے۔ میں اللہ رسول کی رضا کے لیے چینل چلاتا ہوں۔ تو دوستوں کو جوڑیے، بتائیے بھائی بھی کرنٹ ایشوز ہیں، بد مذہبوں باطل فرقوں کی جانب سے جو اعتراضات اٹھتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، دیر سویر سے دیتے ہیں، لیکن دیتے دلائل کی روشنی میں ہے۔ تو اس نے جو عربی عبارت پڑھی ہے، کل اس کا آپریشن کروں گا، اور پھر دلائل دوں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کس طرح صدیق اکبر ہیں، اور یہ بات مولا علی کے حق میں ہے یا نہیں ہے، کل انشاءاللہ الرحمن۔ تو پھر دوستوں کو چینل سے جوڑیے، رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو، ان کی اجازت سے موبائل لیجئے، موبائل لینے کے بعد واٹس ایپ کھولیے، وہاں اپڈیٹس لکھا آتا ہے، چیٹ کے بازو میں اپڈیٹس میں جائیے، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، اس پہ کلک کیجئے۔ آپ صرف سنی لکھیں گے تو سنی کے نام سے بہت سارے آئیں گے، تو نیچے سنی جمعیت الاحناف لکھا ہوا ہوگا، اور ہماری تنظیم کا لوگو بھی لگا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، اس پہ کلک کیجئے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن اگر لکھ کر آ رہا ہے تو اس پہ کلک کیجئے، فالو کو دبائیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اس کے لنک کو سوشل میڈیا پر عام کیجئے. اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، انسٹاگرام والے ہیں، جن کے 10 کے 20 کے 50 کے فالوورز ہیں، ان بچوں سے بھی میں کہوں گا اللہ و رسول کے کاموں کے لیے خدا را میری مدد کریں، چینل سے زیادہ بچوں کو جوڑیں. انسٹاگرام کے اسٹوری پر آپ لنک کو لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں. اگر آپ یوٹیوب وغیرہ یوز کرتے ہیں تو کمیونٹی کے اندر اس چینل کی لنک کو لگائیں، چینل کے فالوور زیادہ سے زیادہ بڑھائیں تاکہ بد مذہبوں کی ٹھکائی جم کر ہو. اللہ تعالی ہم کو دین حق پر، اہل سنت و جماعت پر، اپنے تمام پیاروں کی محبت پر قائم رکھے، باقی رکھے، اسلام کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم.